بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف حکومت اور اپوزیشن مل کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں تو دوسری جانب عام عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، سیلاب کے پانی میں بہہ رہے ہیں اور ریاست مخالف کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. اس پر رہی صحیح کسر تعلیم کے نام پر بچوں پر تشدد کرنے والوں نے پوری کر دی ہے. انصاف و قانون کی عملداری نظر آتی ہے، نہ ہی حکومت کی رٹ دکھائی دیتی ہے. تو یہ نظام کیسے چلے گا اور کیسے ملک میں استحکام آئے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ لندن UK سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں پاکستان سے ہی جناب سینئر کالم نگار تجزیہ کار چیف ایڈیٹر ماہنامہ برجستہ انٹرنیشنل جناب غلام حیدر شیخ صاحب ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم اپنے جناب مہمان UK کے مقیم احمد خان صاحب سے کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، حکومت اور اپوزیشن مل کر جب اقتدار کے مزے لے رہے ہیں تو پھر عوام کی آواز کون اٹھائے گا، کون عوام کا حق دلائے گا اور عوام کے فیصلے بھی منوائے گا؟ جی جناب مقیم احمد خان صاحب. سوال ہے کہ ابھی میں اس لیے ایڈیٹر ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو کہنے والا تھا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بیکوز شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ گزارش یہ ہے کہ بڑا موضوع ہے وقت کی نزاکت کے حساب سے کہ 2 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آدھا آدھا کیک کاٹتے ہیں اور سب مل کے کھا لیتے ہیں. 2 دن کے بعد KPK میں کی حکومت اور PTI جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہے تو تمام بڑی سیاسی جماعتیں واک آؤٹ کر جاتی ہیں، اور وہ امن و امان کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. تو آپ یہ ان کی سنجیدگی دیکھیے، موضوع دیکھیے اور ترجیحات دیکھیے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے سر فہرست ہے. سر فہرست نشستیں ہیں، پروٹوکول ہے، اقتدار میں حصہ ہے اور الزام تراشی ہے ایک دوسرے کے اوپر. جیسے وہ کیک ختم ہوا اس کے بعد تو پھر وہ الزام تراشی شروع ہو گئی کہ جناب ہم تو نہ آپ کی آل پارٹیز کانفرنس میں آ رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ گورنر بھی وزیر اعلیٰ سے مل رہے تھے، اسد کیسر بھی امیر مقام کے گلے لگ رہے تھے، تیتر پٹیل بھی پاڑے گئے، اور نشستوں کا فیصلہ بھی اس طرح ہوا کہ جس کا حق تھا اسے نہیں ملا، جس کا حق نہیں تھا وہ سب سمیٹ کے لے گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ٹون بدل گئی، ان کا رنگ بھی بدل گیا. گلگت تو ویسے ہی بدلام ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری سیاست کے رنگ جو ہے نا وہ گلگت سے بھی زیادہ جلدی بدلنے والے ہیں اور زیادہ گہرے شیڈ والے ہیں. اب آپ یہ فرما رہے تھے کہ جی وہ عوام کی ترجیحات کہاں گئی. اب بتائیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو KPK میں ہے وہ امن و امان کا ہی ہے. اسی کی وجہ سے محسن نقوی صاحب نے بیرون ملک سے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ ایک صوبائی عہدیدار جو ہے وہ طالبان کو ماہانہ رقم دے رہا ہے. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کلیئرلی اشارہ جو ہے وہ علی امین خان گنڈا پور کی طرف ہے، وہ انہی کا ایریا ہے، اور وہیں سے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مغرب کے بعد شہری بھی باہر نہیں نکلتے اور تھانوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں. اور اس سے بعد انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی وزیر اور محسن نقوی کی کیا اوقات ہے کہ جی وہ میرے صوبائی معاملات میں دخل اندازی کریں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ دونوں اپنا رنگ دکھا رہے ہیں، دونوں اپنا زور دکھا رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں بن سکے عوام نام کی چڑیا کہیں نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو ذاتی مفادات ہیں، سیاسی قلابازیاں ہیں اور اقتدار کی غلام گردشوں میں ہوتی ہوئی سازشیں ہیں. جی حکیم احمد خان صاحب نے کہا ہے
کہ جناب یہاں تو سارے جو ہے مل بیٹھ کے کیک کاٹ رہے ہیں. جب یہ مل بیٹھ کے کیک کٹے گا تو عوام کے متعلق کون سوچے گا؟ لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ 5 اگست کی بات کی جا رہی ہے، تحریک کی بات کی ہے. جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب مہنگائی کے خلاف ہم تحریک جو ہے وہ چلائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف بندر بانٹ، ایک طرف جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے کیک چائے پی جا رہی ہے، اور دوسری جب 5 اگست کو اعلان بھی کیا جا رہا ہے تحریک کا، عوام کو سڑکوں پہ لانے کا، یہ کیسا تضاد ہے ان کے قول و فعل میں؟ جی غلام حیدر شیخ صاحب. بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی. پاکستان میں نہ کوئی سیاستدان ہے اور نہ اس وقت کوئی سیاست ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ جتنے بھی ہیں یہ سب بیوپاری ہیں، صنعت کار ہیں، اور ان کو اپنی صنعتوں سے، ان کو اپنے بیوپار سے میں دلچسپی ہے. عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں، عوام کو ریلیف دینے میں ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. لہذا ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی مل بانٹ کے کیک کھا رہے ہیں، تو یہ تو کیک ہے نا. کیک کے علاوہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ بھی عوام کو پتا ہے. عوام بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. ہم تو تجزیے کر کر کے جو ہے تھک گئے ہیں. اب ہم اور کیا بولیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. جہاں تک بات ہے 5 اگست کی، تو بھائی یہ تو ایک قسم کا آکسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے یا ہمیں کوئی ابھی گھاس نہیں ڈال رہا، تو کم سے کم ہم اپنی توجہ جو ہے وہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کروائیں، اور اپنی جو توجہ ہے وہ ہم اس خزانے کی طرف لگائیں جس کو کہ دوسرے کھا رہے ہیں. تو یہ مل بانٹ کے کھانے کا یہ ایک بہانہ ہے. جہاں تک بات ہے جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی تو ہے ہی سڑکوں کی سیاست پہ. کبھی وہ کسی احتجاج کا کال دے دیتی ہے، کبھی کسی احتجاج کی کال دے دیتی ہے. تو یہ سیاست یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف احتجاج ہی مناتے جائیں سڑکوں کے اوپر. سیاست اس کا نام نہیں ہے، نہ یہ کوئی ملکی مفاد میں یہ باتیں ہیں. اب اس جو بھی یہ صورتحال بن رہی ہے، یہ انتہائی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے. عوام جو ہے مہنگائی میں اس طرح پس رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو بات ہوتی تھی سبز انقلاب کی کہ نہیں جی سرخ انقلاب نہیں اچھا، سبز انقلاب لایا جائے. لیکن اب عوام مجبور ہو جائیں گے سرخ انقلاب لانے میں. ٹھیک. تو ان کی 5 اگست کی احتجاج اور مہنگائی کی اور یہ اور وہ جتنی بھی کالیں ہیں یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گے. اچھا مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ غلام حیدر شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کالیں دھری رہ جائیں گی، تو کیا جو ہے عوام بنا قیادت کسی کے سڑکوں پر آئے گی اور اپنے فیصلے منوائے گی اور کوئی انقلاب لائے گی؟ ایک تو حالات نے عوام سے احتجاج کی طاقت چھین لی ہے. دوسرے سیاستدانوں نے ہر قدم پہ عوام کو مایوس کیا ہے. پھر برسر اقتدار آنے کے بعد عوام کے ساتھ جو یہ سیاستدان رویہ رکھتے ہیں اس نے انہیں ایک ایسے کارواں میں شامل کر دیا ہے جس کی قیادت بعد میں اشارہ کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جس وقت حالات اتنے سخت ہوں، پیٹ میں روٹی نہ ہو، بچوں کے لیے روزگار نہ ہو، بیمار کے لیے دوائی نہ ہو، کام جو کرتے
کو سفر کی سہولیات نہ ہو، طالب علم جو پڑھنا چاہتے ہوں ان کو یہ داخلہ نہ ہو، بنیادی ضروریات کی بھی کمی ہو، اور سیاسی ماحول بھی اتنا پراگندہ ہو کہ جہاں نہ آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے اور نہ ہی اس کو کوئی سننے والا ہو، تو سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ حالیہ دنوں میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر جو آج کل ہیں، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی چیز آپ کی نظر سے گزر جاتی ہے، جی ہاں، کوئی بے ساختہ شعر، کوئی ایسا عطا کر کے نکل جاتا ہے کہ بعد میں آپ لکیر پلتے رہ جاتے ہیں، پھر اسی شاعر کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو دوسری جگہ لکھنے میں مجبور کرتے ہیں۔ میرا اشارہ چاچے کی طرف ہے، کسی دوا کھانے والے کی طرف فی الحال۔ اب گزارش یہ ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے، میں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں کسی کو، اور نہ ہی میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ میں اچھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یا تو آپ سمجھ لیتے ہیں یا جسے کہتے ہیں نا وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے ہمارے یہاں یہ کوئی کوتا نظری ہے، کوئی ویژن کی کمی ہے، یا اقتدار کے ایوانوں میں جا کے بصارت اور بصیرت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو امپروو دا سسٹم، کیسے غریب عوام کا بھلا کریں یا ان کی زندگیوں میں کیسے آسانی لائی جائے جن کے نام پہ ہم آج گندے نالے سے اٹھ کے کسی بڑی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اب اس ساری صورتحال میں انقلاب والی بات نظر نہیں آتی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انقلابی ہے نہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ضرور ہوتا ہے، اس کا کوئی آؤٹ لیٹ بن جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کی مثال دے سکتا ہوں بطور طالب علم کہ وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، وہاں کسی سیاسی پارٹی کے سیکٹر تنظیم یا صوبائی اور مرکزی تنظیم نہیں تھی، وہاں عام آدمی جو ہے فرسٹریٹ ہو کے باہر نکل آیا تھا۔ جس وقت وہ ملکہ یہ کہتی تھی کہ لوگ اگر روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے یا کیک کیوں نہیں کھا لیتے، پھر وہ وقت آیا تھا کہ فرانس کے چوک چوراہوں میں عام شہری کھڑے ہوتے تھے، جو شخص گزرتا تھا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چیک کی جاتی تھی، اگر تو ہاتھ نرم ہوتا تھا تو وہ اس کو وہیں چوک میں سولی پہ چڑھا دیتے تھے۔ وہ اس کے پیچھے فلسفی یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپر کلاس کا، اس کے ہاتھ نرم ہے، اس نے زندگی میں کوئی سخت کام نہیں کیا، یہ اپرچونسٹ ہے، یا یہ وہ برگر فیملی سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے تو اس کو ٹانگ دو۔ تو وہ اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے، اس سے پہلے ہمارے صاحبان اقتدار کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم و بے انصافی کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ آپ کہتے ہیں سرخ انقلاب آئے گا، کوئی گرین انقلاب کی بجائے، جب عوام مہنگائی کے نیچے پس رہی ہے، سیلابوں میں بہہ رہی ہے، گولیاں کھا رہی ہے، تو کیسے سرخ انقلاب آئے گا اور کیسے جو ہے وہ ظلم و بے انصافی سے نکلا جائے گا؟ آپ نے وہ ایک معاملہ سنا ہوا ہے، حکیم صاحب کیا کہ دور دور تک کہیں انقلاب نظر نہیں آتا، لیکن پھر فرانس کا حوالہ دے کے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، جب سیلابوں میں لوگ ڈوبیں گے، مہنگائی میں اپنے بچوں کو بیچیں گے، ماریں گے، خودکشیاں کریں گے، تو پھر ظاہرہ مرتا کچھ نہ کرتا تو پھر اتنا کچھ تو کرے گا ہی نا۔ پھر
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब होगा। उसका कोई वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं होता, मुतय्यन नहीं होता। शहंशाह ईरान को भी इस चीज का नहीं पता था कि उसका तख्ता जो है ना उलट जाएगा और इनकलाब आ जाएगा। वो भी अपनी ताकत के जोन में था, हेलीकॉप्टर से उसने फायरिंग करके लोगों को मारा, गलियों में खून बहा, सारा कुछ हुआ, लेकिन एक वक्त आया कि उसे भी वहां से भागना पड़ा। तो इनकलाब का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। और ये जितने भी अवामिल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, सैलाबों में डूबने की, महंगाई में लोग अपने आप को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदसोजियां कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, घर का जेवरात बेच के वो अपने बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, तो जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो अपने हाथों को नहीं खाएंगे, फिर जो उनको खा रहे हैं ये उनको खाएंगे। जैसा कि अपना गुलाम अहमद शेख साहब ने कहा है कि जब हद से बढ़ जाती है कोई भी चीज़, जुल्म जबर, तो फिर जो है वो अवाम निकलती है और निकल के फिर वो दस्ते गिरेबां होती है और उनके गिरेबां पकड़ती है जिन्होंने उन पे जुल्म सितम और बेइंसाफ़ी का जो है दौर दौरा किया। अगर देखा जाए जी इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी ही बनी हुई है, इसलिए आप और गुलाम अहमद सारे ही ये कह रहे हैं कि हालात जो है वो बिल्कुल उस जानिब जा रहे हैं जो इनकलाब की तरफ होते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखा जाए तो हुकूमत, हुक्मरानों को या अपोजिशन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनके तो कान पे जूं नहीं रेंगती कि बलूचिस्तान में एक जोड़े को सिर्फ शादी करने पे जो है वो गोलियां मार दी जाती हैं अपनी मर्जी से। और फिर उन आज के ज़माने में जबकि जिरगा जुर्गे की आईनी एक जो है वो अदालतें हैं, इंसाफ है, सब कुछ है, इसके बावजूद क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि लोग आज भी कदीम ज़माने के जिरगे को पूछ रहे हैं। और अगर हुकूमत को देखें तो वो भी बलूचिस्तान में जा रही है जिरगा करने के लिए, वहाँ क़याम अमल, इसका मतलब हुकूमत की रिट ही नहीं है। सर ये कैसा माहौल है, ये कैसे हुक्मरान है और ये कैसी गुड गवर्नेंस और रियासत की रिट है कि जहाँ सरेआम जो है एक अपनी मर्जी करने पर उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं और हुकूमत जो वहाँ की है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनको जो है उनका साथ दे रही है वहाँ की, और अवाम को बहलाने के लिए जो है वो कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। ये अलमिया, ये बड़ा ही दिलदोज वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी अदम एतमाद है, ये हमारे पुलिसिंग और गवर्नेंस के निज़ाम पर भी अदम एतमाद है। पहली बात, जिरगा हुआ क्यों? आपकी अदालतें मौजूद हैं, आपका वो कमिश्नरेट मौजूद है, आपकी असेंबली के अरकान हर जगह 12-12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, 12-12 गनमैनों के साथ फिरते हैं, और हम मुल्क में 21 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियों, लोकल पुलिसिंग है, लोकल इंतजामिया है, उसके होते हुए ये वाकया हुआ कैसे? पहले फिर ये सरदारों के पास गया क्यों केस? इसलिए कि हमारी अदालतों से लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं होती, इसलिए गरीब लोग जो हैं वो इन शुक्र बेमहार सरदारों के मती बन जाते हैं, और बजाय अदालतों में जाने के उन्हें पता है कि ना फैसला आएगा, लाखों रुपया पल्ले से लग जाएगा, सुबह शाम अदालत में हाजिरी देनी पड़ेगी, वकीलों के खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे अहलकारों की मिन्नत तरला करना पड़ेगा। और
اور میڈیا جو ہے اس کو اچھال اچھال کے خاندان کی عزت کا فرندہ بنا دے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا, کہ نہ تو پولیس اپنا اختیار جو ہے اس کو استعمال کرتی صحیح طریقے سے یا بطور انصاف, اور نہ ہی غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پولیس کام صحیح کر رہی ہے. پھر یہ جو روایات والی بات ہے یہ سارے اس کا سہارا لے رہے ہیں. حکومت بھی کہتی ہے, ابھی آپ نے جو فرمایا, ابھی وہ فاٹا کے جو اضلاع کی پی کے میں ضم کیے تھے ان کا جرگہ لے کے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, وہ جرگہ کر رہے ہیں. جس وقت اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہے, بلدیاتی نظام موجود ہے, سیاسی جماعتیں وہاں کام کر رہی ہیں, میڈیا ان کو رپورٹ کر رہا ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ جو جرگہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہمارا وہ پارلیمانی نظام کیا ہوا؟ جس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہے. مطلب یہ نمبرداری کی کھیل ہے یہ میرے حساب میں. تو دنیا کے کتنے ممالک میں جگہ یہ جرگہ سسٹم ہے, یوں بتانا چلیں. یہ نہیں افغانستان میں ہے یا یہاں ہے یا ہاں, باقی تو کہیں نہیں ہے. مطلب آپ نے ایک عجیب و غریب ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جو دل آتا ہے آپ کر دیتے ہیں, اور پھر وہ جرگے کا نام مشران اور فلان. ابے بھائی مطلب وہ عدالت کس لیے ہے؟ نظام انصاف کہاں ہے؟ گورننس کدھر ہے؟ اور حکومت کس چڑیا کا نام ہے؟ تو ساری چیزیں آپ یہ حکومت اور حکمران کدھر ہیں, ریاست کدھر ہے, ریاست کی رٹ کدھر ہے, گڈ گورننس کہاں ہے, اور قانون کی عملداری کہاں ہے کہ جرگے فیصلہ کر رہے ہیں اور گولیاں ماری جا رہی ہیں سر عام. میں واضح کر دوں کہ جرگے پہ مشتمل جو افراد ہوتے ہیں وہ نمائندہ افراد ہوتے ہیں, اور یہ جرگہ صرف پاکستان یا افغانستان میں ہی نہیں, یہ عرب ممالک میں بھی ہے. وہاں کے قبائل بھی جو مل کے بیٹھ کے جرگہ کر کے جو فیصلہ کرتے ہیں, اور وہاں کا جو امیر ہے یا بادشاہ ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے. تو آپ جہاں تک بات ہے وہ بچیوں کو گولیوں سے مار دینے کی, وہ جو جوڑا تھا شادی شدہ, اس میں 4 عوامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ بہت ہی غلط اقدام ہے. دوسرا, قانونی طور کے اوپر یہ بالکل ہی قابل مذمت ہے. تیسرا, یہ شرعی طور کے اوپر بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اور چوتھا, یہ سوسائٹی کے لیے ایک لبائے فکریہ بھی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی وزیر اعظم کے پاس فاٹا کا جرگہ آیا اور تو وہ بھائی وہ سب مل کے ایک اپنا پیغام لے کر آئے ہیں اس علاقے کا, اور وہ وہاں پر امن چاہتے ہیں, اور وہاں کے عوام کے وہ نمائندہ ہیں, اور انہوں نے آ کر اگر اب وزیر اعظم وہاں پر جا کر ایک ایک آدمی سے یہ جلسہ کر کے تو وہاں پر نہیں پوچھ سکتا. تو ظاہر ہے وہاں کے جو نمائندہ لوگ ہوں گے انہی سے بات کر کے وہاں کے جو حالات ہوں گے ان کے تناظر میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے, کیبنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے, یا ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فیصلہ ہو. لیکن آپ جرگے کی اہمیت کو ختم نہیں کر سکتے, یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے. لیکن اس کے جو غلط فیصلے ہیں, اب عوام بھی جرگوں میں اس لیے جاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم عدالتوں میں گئے تو اول تو عدالتیں جو ہیں وہ ان کو گھاس نہیں ڈالیں گی. عدالتوں میں وہی کیس پٹ اپ ہوتے ہیں, وہی کیس جو ہے نا وہ لسٹ پہ آتے ہیں جہاں سے کہ ان کو بھی کچھ امید ہوتی ہے. وہ غریب آدمی ان کو کیا دیں گے؟ وہ 20-20 سال وہ قید کاٹنے کے بعد قید کے دوران ہی وہ مر گیا
اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے اس کی رہائی کا. عدالت کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ بندہ مر گیا ہوا ہے. تو آپ عدالتوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں پر تو کوئی عدالتی نظام نہیں ہے. یہ جتنا بھی جو بھی نظام ہے یہ اشرافیہ کا ہے. غریب عوام کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. خان صاحب، غلام رضا شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ جب انصاف ہی نہ ہو، ظلم و جبر زیادہ ہو، انصاف دکھائی نہ دے، عملداری اس کی ہوتی ہوئی نہ ہو، تو پھر غریب جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جرگے میں ہی جائے گا اور وہاں فوری طور پہ اپنا فیصلہ کروائے گا. اور پھر فیصلے جو ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے شعور، اور شعور تعلیم سے آتا ہے. اچھا، جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو ان علاقوں میں جہاں یہ جرگے ہیں وہاں تعلیم کی انتہائی کمی ہے، ایک تو یہ بات ہے. لیکن تعلیم جو دی بھی جا رہی ہے اس میں بھی تشدد شامل ہے، اور تعلیم کے نام پر جو ہے وہ جو تشدد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ جنسی تشدد ہو یا جسمانی تشدد ہو، اور پھر اس کے بعد جو معصوم بچوں کی اموات ہو رہی ہیں وہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے مدرسوں میں ان پر بات کرتے ہوئے لوگوں کی زبان کانپتی ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اس پر نہ لکھیں، اس پر نہ کوئی بات کریں، جبکہ وہ انتہائی جو ہے وہ نازک مرحلہ ہے. گزشتہ دنوں ایک بچے کو جو ہے خیبر پختونخوا میں مدرسے میں مار کے اساتذہ نے اس کو مار دیا جب وہ ہاسپٹل پہنچا. آپ بتائیے یہ کیسی تعلیم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے اتنا تشدد کرنا پڑتا ہے کہ بچے قربان ہو رہے ہیں؟ جی مکی امام صاحب. جی، ہمارے یقین اور اعتماد کی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کسی کے حوالے کرتے ہیں کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے، کہ ان کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، آپ انہیں قرآن پاک پڑھائیں، آپ انہیں قرأت سکھائیں، آپ ان کو تفسیر سمجھائیں. لیکن جب ایسی خبر آتی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ اس دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے متمنی ہوں گے؟ کیا وہ خوشی سے اس مدرسے میں جائیں گے جہاں پہ جلاد صرف استاد بچوں کی پسلیاں توڑ رہے ہیں، ان پر جنسی تشدد کر رہے ہیں، ان کو دھتکار رہے ہیں اور فرعون والا رویہ ان کے ساتھ اپنا رہے ہیں؟ ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ مسجدوں کی جو کمیٹیز ہیں یا مدرسے کے جو منتظم ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ صاحب کردار آدمی اور اسٹوڈنٹس کو یا یہ جو طالب علم ہیں ان کو علیحدہ کمروں میں نہ رکھا جائے، اوپن ہال میں پڑھائیں. یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں کہ لکے چھپے کسی کونے اترے میں چھت پہ مدرسے. اور پھر سب سے بڑا حیران کن مرحلہ وہ ہوتا ہے جس وقت کوئی پکڑا جاتا ہے اور اس مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ پرچہ درج نہیں ہونے دیتے. اور ایسا بھی واقعہ ہوا ہے مانسہرہ میں کہ تمام سیاسی گروہوں نے تھانے کا محاصرہ کیے رکھا، واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی گئی. اس دوران کوئی جرگہ بازی ہوتی رہی اس خاندان کے ساتھ جن کے بچے کے ساتھ مولوی نے جنسی تشدد کیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ شرعی معذور ہیں، یعنی ہی از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی سیکسول ایکٹیویٹی. اور اس کو باقاعدہ پناہ دی گئی. وہاں سے جو ایم ایل اے تھے ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ پرچہ ہوا نہ اس کو مولوی کو سزا ہوئی، اور وہ وہاں سے خاندان سمیت نکل گئے. اللہ جانے اب کس مدرسے میں گل کھلا رہے ہوں گے. میں نام نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ میں یہ پروگرام باکس نہیں کھولنا چاہتا،
لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سارے ہمارے ناظرین اور سامعین سب سے واقف ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، یہ 2 یا 3 ہمارے بورڈز ہیں جو یہ علماء کی تدریس اور ان کی سرٹیفکیشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں بھی جو ہے نا بڑی ایک بائس جیسی پوزیشن ہے کہ وہ ساڈا بندہ جس طرح وہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھ چکے ہیں آپ، ایک بڑی گاڑی والے ایک بزرگ ہیں، بزرگ تو نہیں بلکہ یہ نوجوان ہیں، ان کے والد صاحب کو مار دیا گیا تھا اور ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والا مدرسہ اسی قسم کے لپیٹ میں یہاں بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو انہوں نے دباؤ اور جناب اخلاقی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس میں سارے مدعے الزام ہیں میرے حساب سے، اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہو تو اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون استاد وہاں پڑھا رہا ہے اور اس کا کریکٹر کیسا ہے. مطلب پولیس سے ان کا کریکٹر لینا چاہیے مدرسے کو، تاکہ اگر کوئی سابقہ کرمنل ہے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں رہا ہے تو دوبارہ کسی مدرسے میں اسے بطور استاد نہیں رکھا جانا چاہیے. جی یہ جو ہے المیہ صرف مدرسوں تک محدود نہیں ہے. ہمارا جو دیگر جو اسکولنگ ہے، جو ہمارے نظام ہے تعلیمی، وہاں بھی اساتذہ جو ہے وہ چھڑی کا استعمال کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. اس کے بھی واقعات کئی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، بڑے شہروں میں نہیں تو دوسرے چھوٹے علاقوں کے اسکولوں میں اور ہائی اسکولز میں، پرائمری اسکول، ہائی اسکول میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تشدد کے. کیا وجہ ہے کہ اس پر صحیح طرح سے قانون موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے؟ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، سزا اور جزا نہیں دی جائے گی، ان کو چوکوں میں لٹکایا نہیں جائے گا، ان کو سامنے نہیں لایا جائے گا، اور ہم اس کو پردے کے پیچھے چھپاتے رہیں گے اور آگے چلاتے رہیں گے کام کو اپنے مفاد، تو کیسے جو ہے بچوں کو جنسی تشدد و جسمانی تشدد سے بچایا جا سکتا ہے اور انہیں شعور آگاہی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے تعلیم کے؟ جی شاہد صاحب، ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جاتے ہیں ان لوگوں کے فائدے میں جو کہ پوری طرح تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور جن کو کسی اور شعبے میں نوکری نہیں ملتی وہ تعلیمی اداروں میں ٹیچر بن جاتے ہیں. ان کی پراپر جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہوتی، نہ انہوں نے اس میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ غربت سے تنگ آ کر شدت پسندی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو جب یہ ایسے لوگ مدرسوں میں آئیں گے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر تشدد بھی ہوگا، وہاں پر جنسی تشدد بھی ہوگا، وہاں پر تعلیم کی بھی وہ معیار نہیں ہوگا جو کہ تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے. اب حکومت کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام تعلیمی اداروں میں ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک لا جو ہے وہ لاگو کریں کہ بھی اس تعلیم کا اتنی تعلیم جس کی ہوگی اور جس نے بی اے بی ایڈ کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ٹیچر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ٹیچر نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اور آج تعلیم جو ہے وہ دی نہیں جا رہی بلکہ بک رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے تعلیمی ادارے گلی کوچوں میں بن گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کتابوں پہ کتنے پیسے لے رہے ہیں، اپنے یونیفارم اپنے پاس سے دے رہے ہیں، جوتے بھی اپنے پاس سے دے رہے ہیں، یعنی کہ بستے بھی اپنے پاس سے دے رہے ہیں.
वो उन्होंने कमाई का धंधा बनाया हुआ है, लेकिन हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, फीसें बेइंतहा है, पढ़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि तरबियत याफ्ता असातिज़ा नहीं है। जब तरबियत याफ्ता असातिज़ा नहीं होंगे जिन मदरसों में या जिन स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वहां पर तो फिर यही चीजें सामने आएंगी। इसी चीज को तो कंट्रोल करना है। अब हुकूमत जो है वो एक तो उसको फिक्र है अपनी कुर्सी का, उसको ये पता है कि मुझे पता नहीं किस वक्त हमारी कुर्सी हमारे नीचे से खींच ली जाएगी। दूसरा, इतने गंभीर हालात हैं, इतने मुश्किल हालात हैं, उन हालात में जिसमें कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम से लेके माशियात तक, और फिर जो गली कूचों में जो आपके ये स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, वो उनको नहीं संभाल सकते। तो ये जो एक आप सामनी किस्म के जो मामलात हैं, उनकी तरफ कौन देखेगा? कहना मुकीम अहमद खान साहब का और गुलाम अहमद शेख साहब का कहना बिल्कुल बजा है कि अवाम के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक पहाड़ जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हुक्मरानों के जो है वो ना तो कानों पे जूं गिरी है, ना ही उन्हें कुछ नज़र आ रहा है। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार और अपने मुफादात जो हैं वही दिखाई देते हैं, और वही उनसे सबसे ज़्यादा तरजीहात में उनकी शामिल हैं, और वो उन्हीं को लेकर आगे चल रहे हैं। जबकि अवाम जो हैं वो ना सिर्फ सैलाबों में बह रहे हैं, ना सिर्फ जो है वो महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं, बल्कि वो दरिंदगी का निशाना भी बन रहे हैं। तो ये उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक के हुक्मरानों की तरजीहात में अवाम नहीं आएंगे, और अवाम को अपनी तरजीहात में शामिल करके हुक्मरान इनके मसाइल हल नहीं करेंगे। तो मुकीम अहमद खान साहब का भी कहना बिल्कुल बजा है कि इनकलाब जो है वो इस हवाले से इस बेहसी पे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ये वक्त है कि ना सिर्फ हुक्मरान बल्कि फैसला साज भी जो है इस दस्तक को सुने, वरना किसी को भागने का भी मौका फिर नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।